السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ محترم ناظرین، ہم نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ جو سورہ نساء سے متعلق ہے، آیت نمبر 82 ہے، آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ کلام غیر اللہ کی جانب سے ہو تو وہ اس میں بہت سارا اختلاف پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ انسانی کلام میں بہت سارا اختلاف آپ کو نظر آئے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو چھوڑ کر جتنے بھی کلام ہوں گے ان تمام میں اختلاف پایا جائے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں اختلاف نہیں ہوگا، جیسا کہ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم لوگوں کے اختلافات عرفے کے روزے کے سلسلے میں بتائیں گے، اور یہ بتائیں گے کہ لوگوں نے عرفے کے روزے کے سلسلے میں کیا اختلاف کیا ہے۔ علماء کا اس بارے میں بہت سارا اختلاف نقل کیا گیا ہے، بہت سارا اختلاف ملاحظہ کیا گیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عرفے کا روزہ اس دن ہوگا جس دن کے حاجی لوگ عرفات کے میدان میں ہوں گے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عرفے کا روزہ 9 تاریخ کو ہوگا، اور وہ 9 تاریخ کہاں کی ہوگی تو وہ کہتے ہیں اپنی اپنی تاریخ کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ باقی تمام چیزوں میں رویت کا اعتبار اپنے اپنے ملک کا ہوگا، اور عرفے کے معاملے میں وہ کہتے ہیں کیونکہ عرفے کا تعلق حج سے ہے، لہذا وہ اسی دن ہوگا جس دن کے حج کے اندر حاجی ہوں گے۔ بہرحال یہ بہت سارا اختلاف موجود ہے، لیکن راجح کیا ہے، کتاب و سنت سے ملتی اور جلتی بات کیا ہے، آج ہم اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ محترم ناظرین، آپ تمام حضرات کو یہ معلوم ہے کہ مخالفین علماء کے درمیان خود اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے حساب سے رکھو، اور بعض کہتے ہیں اپنے علاقے کے رویت کے مطابق عرفے کا روزہ رکھو۔ عرفے کے روزے میں مخالفین علماء میں ہی اختلاف ہوا ہے۔ شیخ رضا اللہ عبد الکریم المدنی حفظہ اللہ اور فضل الرحمن مدنی حفظہ اللہ کا فتویٰ اس سلسلے میں آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں۔ شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی صاحب کا فتویٰ عرفہ اس دن ہوگا جس دن مکہ مکرمہ میں عرفہ ہوگا، اور فرمایا کہ عرفے کا روزہ مکہ مکرمہ کے حساب سے رکھیں، خواہ یہاں کوئی بھی تاریخ ہو۔ مشہور محقق اور فقیہ ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب مدنی حفظہ اللہ، شیخ الجامعہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں نے فرمایا کہ عرفے کا روزہ مکہ مکرمہ کی تاریخ سے ہی رکھنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ دیگر علماء کرام یہ کہتے ہیں، ہمارے یہاں بہت سارے علماء سے آپ سوال کرنے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ عرفے کا روزہ ہماری نبی کو ہوگا، انہوں نے ہماری اور تمہاری اور ان کی اور ان کی نبی
کی تفریق پیدا کی ہے جو کہ حدیث میں کہیں موجود نہیں ہے۔ خود مخالفین و علماء کی کتابوں سے اس بات کی وضاحت ملتی ہے۔ وقوف عرفہ حج کا ایک معتمم بالشان عظیم اہم رکن ہے، یہاں تک کہ اگر وقوف عرفہ کسی حاجی سے فوت ہو جائے تو اس کا حج بھی فوت ہو جائے گا کہ آئندہ سال اسے دوبارہ حج ادا کرنا پڑے گا۔ صرف اس دن نفلی روزے رکھنے سے گزشتہ اور آئندہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب یوم النحر 10 ذی الحجہ کی فضیلت بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ کسی دن رکھیں گے۔ مخالفین علماء کی کتابوں کے حوالے سے دلیلیں ہم آپ کو فراہم کرتے ہیں۔ مشہور عالم محقق مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب احسن البیان کا فتویٰ سن لیجئے۔ اس آیت کی تفسیر میں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اور ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 199۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے طلب بخشش کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب اس کے بارے میں تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے غروب شمس تک میدان عرفات میں وقوف حج کا سب سے اہم رکن ہے، جس کی بابت حدیث میں کہا گیا ہے کہ الحج عرفہ، عرفات میں وقوف ہی حج ہے۔ یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے بلکہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت قصر جمع کر کے 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ مزدلفہ ہی کو مشعر حرام کہا گیا ہے کیونکہ یہ حرم کے اندر ہے۔ اس ترتیب کے مطابق عرفات جانا اور وہاں وقوف کر کے واپس آنا ضروری ہے، لیکن عرفات چونکہ حرم سے باہر ہے اس لیے قریش مکہ عرفات تک نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ سے ہی لوٹ آتے تھے۔ چنانچہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں سے سب لوگ لوٹ کر آتے ہیں وہیں سے لوٹ کر آؤ، یعنی عرفات سے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، یوم الحج الاکبر، سورہ توبہ کی یہ آیت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن کی صاف اطلاع ہے، یعنی وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اس بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ توبہ آیت نمبر 3 میں بات بیان فرمائی۔ صحیح بخاری و مسلم اور دیگر صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ یوم حج اکبر سے مراد یوم النحر 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 957، صحیح بخاری حدیث نمبر 4655، صحیح مسلم حدیث نمبر 982۔ اس دن منا میں اعلان برات سنایا گیا۔ 10 ذی الحجہ کو حج اکبر کا دن اس لیے کہا گیا کہ اس دن حج کے سب سے زیادہ اہم اور مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ حافظ صلاح الدین صاحب اپنی کتاب مسئلہ رؤیت ہلال اور 12 اسلامی مہینے پر لکھتے ہیں یوم عرفہ اور اس کے روزے کی فضیلت، صفحہ نمبر 388 سے 390 تک۔ شیخ فرماتے ہیں ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ 9 ہماری ہوگی ان کی نہیں ہوگی، ہم اپنی پہ رکھنا ہے، جبکہ حدیث کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ نبی تاریخ یہ عرفات کے دن کو ہی کہا جاتا ہے اور یہ اسی دن کی تاریخ ہے جس دن کے حجاج حج کے یعنی کہ عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں اور اس دن کی فضیلت کو حاصل کرتے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ محترم ناظرین، حافظ صلاح الدین صاحب کے وقول ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ مخالفین علماء رؤیت وعدہ میں ہی اختلاف شدت کے ساتھ اس سلسلے میں پایا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں پر جب علماء کو اس بات کا علم ہوا کہ عرفہ اسی دن رکھا جائے گا جس دن کے حاجی عرفات کے میدان میں ہوں گے، تو مخالفت میں اتنے
اتنے زیادہ شدید ہو گئے کہ انہوں نے 2 دن روزے رکھوائے کہ ایک انڈیا کی 9 تاریخ کو روزہ رکھا جائے اور ایک سعودیہ کی 9 تاریخ کو روزہ رکھا جائے۔ اس طرح دونوں مقصود، دونوں میں جو ہے مطابقت پیدا ہو جائے گی۔ یہ تو حنفیوں کا وہ حیلہ اور بہانہ ہے جو احناف نے حیلوں اور بہانوں کو اختیار کیا ہے زکوٰۃ کے مسئلے میں، کہ اگر 1 سال بیوی کے پاس 1 سال تک سونا ہے اور اس کی مقدار زکوٰۃ کو پہنچ گئی ہے تو 1 سال آنے سے 1 دن پہلے وہ شوہر کے حوالے کر دے۔ اس طرح زندگی بھر اس حیلے سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کا حیلہ ہمارے بعض احباب نے بھی اختیار کیا ہے کہ انہوں نے عرفے کے روزے کو 2 دن قرار دے دیا اور کہا کہ 1 دن سعودی کے مطابق رکھا جائے اور 1 دن جو ہے ہندوستان کی تاریخ کے مطابق رکھا جائے۔ اس کی کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک ہی دن روزہ رکھا کرتے تھے، ایک ہی تاریخ میں روزہ رکھتے تھے اور وہ 9 تاریخ تھی، اور یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرام نے 9 تاریخ کو روزہ نہیں رکھا ہے عرفے کا۔ عرفے کا روزہ، عرفے کے دن 9 تاریخ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رکھا۔ انہوں نے کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں کی کہ انڈیا کی 9 ہوگی، سعودیہ کی 9 ہوگی، افریقہ کی 9 ہوگی۔ یہ کوئی تفریق تاریخ اسلام کے اندر بھی موجود نہیں ہے، احادیث میں بھی موجود نہیں ہے، تفاسیر میں بھی موجود نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ کے علاوہ غیروں کا کلام ہوگا اس کے اندر شدت کے ساتھ اختلاف ہوگا۔ اسی لیے علماء نے جو ہے اس کے اندر شدت کے ساتھ اختلاف کیا ہے۔ اس اختلاف کا حل کتاب و سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ اور نمونہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اختیار کیا ہے۔ کسی صحابی نے عرفے کی 9 تاریخ کو یہ نہیں کہا کہ یہ عرفہ کا دن نہیں ہے۔ 9 تاریخ وہیں کی مانی گئی۔ مکہ المکرمہ جس دن کے عرفات کے اندر حاجی ہوں گے اسی دن کو تسلیم کیا جائے گا۔ باقی جو اپنی جانب سے 9 کی تقسیم کرتے ہیں وہ 9 کی تقسیم، 9 تاریخ کی تقسیم حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈیا کی الگ تاریخ بتائی ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعودیہ کی الگ تاریخ بتائی ہو۔ تو محترم ناظرین، ہم نے آپ کو یہ بتلا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عرفے کے بعد جو یوم النحر ہوگا اور یوم النحر کے بعد یوم القر ہوگا اور یوم القر کے بعد پھر ایام تشریق کا جو ایک سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کا تذکرہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کا تذکرہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم القر کا تذکرہ کیا۔ اب الگ الگ اللہ کے نبی نے دن نہیں گنائے، عرفے کے روزے کو الگ الگ نہیں کیا اور یوم النحر کو الگ الگ نہیں کیا، یوم القر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ نہیں کیا۔ تو آپ اور ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں الگ الگ کی تعبیر لائیں، علیحدہ علیحدہ کی تعبیر لائیں اور اپنے من مانے طریقے سے عرفے کا روزہ رکھیں اور رکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک ہی دن عرفے کا روزہ رکھتے تھے، 2 دن عرفے کا روزہ نہیں رکھتے تھے۔ ان کے پاس یہ تقسیم نہیں تھی کہ عرفے کا روزہ وہ ہوگا کہ جس دن کے ہمارے اور تمہاری والی کوئی تقسیم صحابہ کرام کے اندر موجود نہیں تھی۔ حافظ کلیم اللہ صاحب عمری مدنی، استاد مفتی جامع دارالاسلام مراد آباد، اپنی کتاب کیا عالم اسلام کے لیے یکساں رویت ممکن ہے صفحہ نمبر 3536 پر فرماتے ہیں صوم عرفہ کب رکھا جائے گا؟ تو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صورت مسئولہ میں عذرو شرع ہر مسلمان کو رمضان کے روزے رکھنے اور عید منانے اور عرفے کے روزے رکھنے میں اپنے ہی علاقے کی رویت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ مطالعے مختلف ہیں اور ان کا اعتبار بھی مسلمات میں سے ہے۔ 14 صدیوں سے امت کا تواتر عمل بھی تعدد رویت پر رہا ہے۔ حضرت عنید ابن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتے تھے، اور اس کے بعد حدیث کی روشنی میں جہاں 9 ذی الحجہ ہے وہاں کے لیے وہ صوم عرفہ ہوگا۔ لہذا مکہ کی رویت اور وقوف
حجاج کا اعتبار نہ ہوگا۔ واللہ عالم۔ رؤیت الہلال صفحہ 36 مکتب الفہیم مئو سے چھپی ہوئی کتاب ہے۔ تعجب ہے ان دونوں مفتی اور مدنی علماء پر کہ کیسے دھوکہ کھا گئے ہیں عرفے کے روزے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مکہ مکرمہ کی تاریخ سے رکھتے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی رکھتے تھے، کیونکہ عرفات کا میدان مکہ میں ہے، ہندوستان و پاکستان، امریکہ، لندن یا پوری دنیا میں نہیں ہے۔ اب آپ کو ہم بتا دیں اور یہ سمجھا دیں اور بتلا دیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کہا ہے، ایام عرفہ نہیں کہا ہے۔ اگر یوم عرفہ ہے تو آج جو دن ہے وہی دن آج، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ جب یہودی نے جو آیت کریمہ نازل ہوئی، بخاری شریف کی روایت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس ایک ایسی آیت ہے، اگر ہمارے اوپر اتری ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ کون سا دن تھا، وہ یوم عرفہ یعنی عرفہ کا دن تھا اور جمعہ کا دن تھا۔ اس سے معلوم ہوا، کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ وہ جمعہ کا دن، کیا اس وقت پوری دنیا کے اندر وہ جمعہ کا دن نہیں تھا؟ وہ جمعہ کا دن نہیں تھا جس کا بیان عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ وہ عرفے کا دن نہیں تھا جس کا بیان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کو جواب دینا ہوتا تو آپ اس طرح بھی جواب دے سکتے تھے کہ مدینہ کا عرفہ الگ ہوگا، مکے کا عرفہ الگ ہوگا، شام کا عرفہ الگ ہوگا، فلاں کا عرفہ الگ ہوگا، سب کی الگ الگ تقسیم کر کے پیش کرتے اور کہتے کہ وہ دن میں جانتا ہوں کہ عرفے کا دن مکہ میں 9 کو تھا اور مدینہ کے اندر 8ویں کو تھا یا فلاں کو اس میں تھا۔ یہ تمام تاریخیں اللہ کے نبی جدا جدا اللہ کے نبی کے صحابہ بتا دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ تاریخ اسلام میں یکسانیت اور وحدانیت کا جو عظیم تصور ہے ہر مسئلے کے اندر، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دیا ہے۔ اب اختلاف کرنے والے اختلاف کرتے رہیں، جس کا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ہوگا اس کو راجح مانا جائے گا، اور جس کا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف ہوگا اس کو مرجوح قرار دیا جائے گا۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملکوں اور علاقوں سے نوی تاریخ کی تفریق نہیں فرمائی تو ہم کون ہوتے ہیں نوی تاریخ کی تفریق کرنے والے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عرفے کا صحیح مقام مرتبہ پہچاننے اور عرفے کا روزہ صحیح دن رکھنے کی اللہ توفیق دے۔ اور جو علماء نے نئی نئی باتیں ایجاد کر رکھی ہیں، جو 2 روزے رکھوا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نئی بات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ صحابہ کرام ایک ہی دن عرفے کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور نوی تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، اور نوی تاریخ کو ہی عرفے کا دن ہوتا ہے ذی الحجہ کی۔ لہذا پھر اس کے بعد یوم النحر آتا ہے، پھر یوم القر آتا ہے۔ اللہ کے نبی یومین من القر کہہ دیتے، یومین من النحر کہہ دیتے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ سب باتیں بیان نہیں فرمائی ہیں۔ اس لحاظ سے اس بات سے یہ ثابت ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی اس بات ثابت ہوئی کہ علماء کے اپنے اختلاف وہ اپنے پاس رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں عرفے کا دن اسی دن ہوگا جس دن کے حاجی لوگ عرفے کا روزہ حاجی لوگ عرفے کے اندر عرفے کے مقام میں ہوں گے اور اللہ سے وہ دعا کرتے ہوں گے، اور وہ لوگ روزے سے نہیں ہوں گے۔ باقی جو غیر حاجی ہیں وہ سب کے سب روزہ رکھیں گے، اور جن کے پاس خبر نہیں پہنچی تو وہ اس کے مکلف نہیں ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لہذا وسعت کے مطابق ہی عمل کیا جائے گا جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے اور عرفے کا روزہ اسی دن رکھنے کی توفیق دے جس دن کے عرفات کے اندر حاجی وقوف عرفہ میں ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔